مذہب کو بنیاد بنا کر کسی انسان کو مار ڈالنا ظلم عظیم ہے۔ اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا ایسے روڈ پہ مظلوم کو مارا جائے۔ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اس کی قدر کرو، انسانیت کی قدر کرو۔ ہمارے علماء حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو اجاگر کریں۔ اسلام جو ہے ہمیں کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کسی انسان کی جان لیں۔ ایسے بہت سے حادثات ہو چکے ہیں جس پہ ایکشن نہیں اٹھایا گیا۔ کسی کو مارنا جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں۔ قتل کا بدلہ قتل، مطلب خون کا بدلہ خون۔ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ انسانیت سے بڑھ کر کوئی دن نہیں۔ مذہب کو بنیاد بنا کر کسی انسان کو مار ڈالنا ظلم عظیم ہے۔ آئیے جانتے ہیں اپنی عوام سے کہ سیالکوٹ میں جو شری لنکن شہری کے ساتھ ہوا، کیا وہ صحیح اقدام تھا؟ کیا مذہب کے نام پر دنگا فساد کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے؟ جو انسیڈنٹ ہوا ہے سیالکوٹ میں، یہ جو ہے اگر اس کی معلومات جو حادثے کی پہلے کی جاتی اور ایک جو مس کنسیپشن تھا لوگوں کو، وہ اگر کلیئر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ حکومت کو یہ ایکشن پہلے بھی لینا چاہیے تھا۔ ایسے بہت سے حادثات ہو چکے ہیں جس پہ ایکشن نہیں اٹھایا گیا، تو اگر یہ ابھی بھی ایکشن نہیں اٹھایا جائے گا تو مطلب آگے جا کے اور صورتحال بگڑتے جائیں گے۔ ریلیشن سری لنکا کے ساتھ پہلے ہی بہت بہتر ہے اور وہاں کے لوگ کافی اچھے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا جائے گا تو ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستان کی کوئی عزت رہ جائے گی۔ دوسرے اگر ایک یو این کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو مسلمان کبھی اذیت نہیں دے سکتا۔ ایسا جو شرمناک جو حرکت کری ہے، جس نے بھی کری ہے، بہت غلط کرا ہے جس نے بھی کرا ہے۔ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ حرکت کری ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جنہوں نے اس کو مارا اور پھر اس کی لاش کو جلا دیا؟ کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ ان کو پھانسی دے؟ جی۔ مذہب کے نام پر کسی کو مارنا کیا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا ایسے روڈ پہ مظلوم کو مارا جائے۔ وہ ہمارا مہمان تھا، ہمارے مہمان تھا، وہ ہماری عزت کرنا ہمارا حق تھا، لیکن جنہوں نے مارا ہے اب وہ کیا وجوہات ہے وہ ہم زیادہ تر نہیں، لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو ایسے عناصر کے خلاف حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے تحقیقات کرنی چاہیے، یہ آیا صحیح تھا یا نہیں تھا، اور ہماری گورنمنٹ ہے اسے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے گستاخی کی بھی ہے تو اس سے معلومات کرتے، ہمارے ادارے زندہ ہیں، ہمارا قانون زندہ ہے، ادارے اس سے معلومات کرتے، اگر کی ہے تو قانون سزا دیتا۔ سراسر ناانصافی ہے۔ اگر کوئی باہر ملک کا بندہ یہاں پر رہنے آ رہا ہے یا جاب کے سلسلے میں کسی وجہ سے بھی آ رہا ہے تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، حکومت بیٹھی ہوئی ہے، سارے حکومت کا کام ہے جو بھی کرے، اور یہ نہیں کہ کوئی عام بندہ کسی کو سزا دے، تو یہ تو بالکل بھی ناانصافی ہے۔ اس کی وہی سزا ہے جو ہمارے اسلام میں سزا ہے کہ ایک قتل کا بدلہ قتل، مطلب خون کا بدلہ خون جو ہے، اور جو ہماری شریعت نافذ ہے اور اسی کے تحت اس کی سزا ہونی چاہیے۔ ایک انسان کو قتل کرنا گویا ایسا ہے کہ ایک پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے جو ہماری شریعت اس کا حکم دیتی ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور ناسمجھ لوگ اور کچے عقائد کے لوگ جو دین سے مطلب گوشنائی نہیں ہوتی، شعور اور سمجھ نہیں ہوتا، اور وہ پھر ان کے انتشار میں آ کے اس طرح کے کام سرزد ہو جاتے ہیں ان سے۔ ہمارے یہاں جو ریاست ہے نا، ریاست کو اپنی ریٹ جو ہے نا وہ قائم کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماں یہ واقعات کی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ ہمارے ماضی میں آپ جا کے دیکھیں گے نا، ماضی قریب میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس طرح کا ایکشن نہیں لیا۔ یہ عناصر جو پناہ پر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اب نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی ایکشن ہو جائے۔ جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو اجاگر کریں۔ اگر یہ کام یہ طریقے سے کرتے ہیں علماء حضرات تو لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوگا، اور جب یہ شعور پیدا ہوگا تو لوگوں کے اندر سوچ کا انداز بدل جائے گا ان کا۔ ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن پہ طائف پہ پتھر برسائے گئے اور انہوں نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی، اللہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے اولادوں میں سے ہدایت یافتہ نکالو، ٹھیک ہے نا۔ ایک عورت کچرا پھینکتی تھی، اکثر ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک دن نہیں پھینکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آپ جو ہے صرف کلمہ پڑھنے پہ اور ان پہ ظلم ہوا جن کے لیے کائنات بنی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ صرف اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے انہوں نے یہ کیا، ان کو پھانسی دے دینی چاہیے۔
ہمیں بدنام کرنے میں مسلمان کو بدنامی کا ٹیگ ہی ایسے لوگوں نے لگایا ہے. کیا بھی ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں لا کے کرنا چاہیے. تب کو پروف ہے تو دکھائے نا ذاتی کی ہے, لیکن بڑا افسوس ہوا, بڑا ہی دکھ ہوا اس کے بعد. ہمارے دین اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو جان سے مار دیا جائے. کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, اس کی قدر کرو, انسانیت کی قدر کرو. اسلامی نظریے کے مطابق تو ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. پاکستان کی جو عوام نے جو بھی کیا ہے بہرحال غلط ہے. یہ فیصلے حکومت کو کرنے چاہیے اور حکومت کو جو ہے اس پہ اسٹیپ اٹھانے چاہیے. ایسے لوگوں کی سزا جو ہے ایک حکومت کو کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی یا ایسا کوئی قانون بنانا چاہیے تاکہ کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے. لیکن ہمارا اسلام میں تو بہت زیادہ نرمی ہے, اور ہمارے اسلام میں یہ ہمیں ایک درس دیا گیا ہے, یا ہمیں شروع سے یہ سمجھایا یا بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نرمی رکھیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیں کتنے کیچڑ اچھالے جاتے تھے, کچرے پھینکے جاتے تھے, لیکن وہ آگے سے نرمی سے پیش آتے تھے. کبھی بھی انہوں نے کوئی سخت رد عمل نہیں کیا. جب ہمارے نبی ایسا کرتے تھے تو پھر ہم کیا چیز ہے, ہم تو ان کے پیروں کی دھول ہے, خاک ہے.